آپ لوگوں کا تو کانفیڈنس بڑا ہوگا امتیاز صاحب، کانفیڈنس بڑا زیادہ بوسٹ اپ ہوا ہوگا کراچی حیدرآباد کے نتائج دیکھ کے. تو پھر قومی اسمبلی سے کیا وجوہات ہیں؟ استعفے منظور ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر آپ بھی سوچیں ہم تیاری کرتے ہیں عام انتخابات کی جلدی، اگر قبل از وقت الیکشن ہو رہے ہیں تیاری ہے ہماری الیکشن کے لیے تیاری ہے. اور اکتوبر میں جو ڈیو ڈیٹ ہے الیکشن کا پاکستان کے آئین کے مطابق، اور جو مطلب الیکشن کے پچھلے اس حساب سے جب اکتوبر میں ڈیٹ آتی ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میں تو باقی جماعتوں کے لیے بھی کہوں گا سب تیار ہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ملتے رہتے ہیں. تو مطلب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دیں. پی ٹی آئی والے کے سب ڈرتے ہیں، بھاگ گئے، یہ ہو گیا. یہ سب الیکشن آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا مطلب حشر کیا ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بھی ذکر کیا اور میرے بھائی نے بھی ذکر کیا ابھی عثمان صاحب نے کہ کیسز اور ایف آئی اے نے وہ کر دیا. اب دیکھیں، ہم تو یہ بار بار یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف اور باقی پارٹیوں کے خلاف اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پورا ایک انتقامی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت مطلب انہوں نے مختلف ادارے نیب کو اور ایف آئی اے کو اور باقی اداروں کو انہوں نے استعمال کیا جس پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے اور اس میں ہماری قیادت کو بند کیا گیا. لیکن امتیاز صاحب یہ 2008 سے 18 کے دوران جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے نا، مجھے جواب دینے دیں. نہیں، آپ جو بات کر رہی ہیں نا، یہ تو سب کورٹیں فیصلہ کرتی ہیں. آپ کورٹ تو نہیں ہے نا، یا ٹی وی چینلز تو کورٹس تو نہیں ہیں. یہ آج بھی کورٹ میں ہی ہوا نا، ڈپارٹمنٹ نے لکھ کے دیا. یہ سب اس وقت جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے. نیب بھی اس وقت ان کو مطلب انجینئرنگ کر کے ان کو کیا گیا تھا اور بالکل کلیئر ہے. اور عمران خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جی ہم نے مطلب ان کو جو اس وقت کی ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں ڈال دوں گا، اندر کر دوں گا. بھئی اب پرائم منسٹر کو کوئی پاور تھوڑی ہے کسی کو جیل میں ڈالنے کا. جیل میں تو ڈالتے ہیں ادارے ان کے انڈر میں تھے. انہوں نے ہماری قیادت ہو، باقی پارٹیوں کی قیادت ہو، سب کو کیا. اور یہ جو ابھی فیک کیسز والا سلسلہ ہے یہ اپنی منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. کورٹ سے اور مختلف جگہوں سے یہ کیسز واپس ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس انصاف کے ساتھ. اور کورٹوں پہ تو یقین ہے نا، تو کورٹیں ہی واپس کر رہی ہیں. قانون جو بنتا ہے اور وہ جو قانون تھا اس کو سب نے بیٹھ کے مطلب اس کو متفقہ طور پہ اس قانون میں ترامیم کی تھی. اس وقت جب بات ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی بھی شامل تھی. تو اس لیے مطلب میں یہ بالکل ڈار صاحب سے پوچھ رہے ہیں. ڈار صاحب اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دے دیے گا. لیکن ڈار صاحب اب جو مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں اور نواز شریف نے بھی انڈیا دیا، اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مزاحمتی بیانیہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور عین ممکن ہے ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ بھی ہوگا اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا. تو آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں اس بیانیے سے، واپسی کے بیانیے کی جانب نون لیگ پلٹ رہی ہے؟ دیکھیں صدف، ایک تو آپ نے درست فرمایا، یہ تمام کیسز تقریباً 2008 سے 18 کے درمیان بنائے گئے. تب کوئی عمران خان کی حکومت نہیں تھی. سابق انٹیریئر منسٹر چودھری نثار نے اومنی گروپ، یہ فلودے والا، کلفی والا، مردے والے کے اکاؤنٹ سے جو اربوں روپے پکڑے گئے، یہ سارے اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار، جن کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف سے اس بات سے نالاں تھے کہ کیوں آپ آصف علی زرداری کی کرپشن چھپا رہے ہیں، کیوں آپ ان لوگوں کو کور اپ دے رہے ہیں. اسی طرح میاں نواز شریف نہل ہوئے اپنی ہی حکومت میں. میاں نواز شریف کو سزا دی گئی، وہ تمام کیسز سب کچھ تو تب انہی کی اپنی حکومت تھی. تب کون سے عمران خان تھے؟ تو یہ ان کی یادداشت تھوڑی کمزور ہے. انہیں بتائیں کہ یہ سب جو ایک نورا کشتی تھی یا جو بھی تھا، یا جھوٹے کیسز تھے یا ٹھیک کیسز تھے، سارے دھارے آپ کی طرف تھے نا، ایک فضا بنی ہوئی تھی. یہ بھی تو ماحول تھا نا، یہ گلہ ہی تو کرتی ہے نون لیگ اور یہی بیانیہ آ کر وہ بتائیں گے اور بتائیں گے. بڑا جوڈیشری کا رول بھی بہت ہی اس وقت یہ امتیاز صاحب جو فرما رہے ہیں اس پہ تبصرہ کر دیجیے گا، یہ ان کی رائے. ثاقب نثار کا رول تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. ثاقب نثار کا رول تو ابھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا 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 نہیں کیا جمہوریت کے ساتھ، اور وہ جو فیصلے دیے. جی شیخ صاحب، مجھے ضرور کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل جس نے خریدی ہے یا کسی نے ٹریکٹر خریدا ہے یا کسی نے سائیکل خریدی ہے سن رہے ہوں گے. صدف، ان سب کے پاس رسیدیں ہیں. سب کے پاس موٹر سائیکل کی، سائیکل کی، ٹریکٹر کی، گاڑی کی، گھر کی، کس نے کیسے یہ جائیداد بنائی، دولت بنائی. صرف نہیں ہے پاکستانیوں تو مال بنانے کی رسیدیں پیپلز پارٹی والوں کے پاس نہیں ہیں اور یہ نون لیگ والوں کے پاس نہیں ہیں. یہ فلور آف دا ہاؤس آپ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ جی حضور یہ ہیں وہ ذرائع جو آج تک پاکستانیوں قوم کے سامنے نہیں آئے. کوئی بتائے نا کوئی منی ٹریل. شیخ صاحب جیو آپ لوگوں نے کوئی ایک اثاثہ آپ لوگوں نے بتایا ہو بنایا کیسے ہے.
لانچوں میں اربوں روپے پکڑے گئے ہیں. ابھی حالیہ کرپشن جو کراچی میں سامنے آئی ہے یہ پینشنز کی 2.25 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے سندھ حکومت نے. شیخ صاحب اس پہ روشنی ڈالیں. وہ لوگ جن کا تعلق ہی نہیں ہے. ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں. شیخ صاحب جن کا تعلق ہی نہیں ہے. اتنا بڑا کرپشن سکینڈل سندھ گورنمنٹ کا سامنے ہے جس میں مراد علی شاہ یہ سٹنگ سی ایم ملوث ہے. آئی مین کہتے ہیں کہ آئے روز آپ دیکھیں سندھ حکومت کی کوئی نہ کوئی کرپشن کی کہانی قوم کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ بھی کہہ دیں جی آپ کے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے. اب تو اوپر امپورٹڈ سرکار میں آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں نا. اب یہ جو کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا ہے سندھ حکومت کا, آپ کی یہ جتنی بھی پینشن کے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے تھے, انہوں نے سوچا کہ وہ فلودے والا اور کلفی والا اور وہ مردے والا اس کا پارٹ 2 اب آیا سندھ میں پاکستانیوں. یہ جو جواب لے لیتے ہیں نا, اب تو کوئی عمران خان نہیں ہے نا. جواب دے دوں آپ کو, اب تو کوئی جواب دے دوں آپ کو. جواب لے لینا, وہ اسی بات کا جواب دے رہے ہیں, اسی اسکینڈل پہ جو آپ نے سوالات اٹھائیں. جی اسکینڈل کی جو بات کر رہے ہیں, اسکینڈلز کی بات جو کر رہے ہیں, کوئی ایسا اسکینڈل نہیں. آصف علی زرداری صاحب پہ آپ نے کتنے کیسز بنائے, چاہے پچھلے دوروں میں بنے, کتنے سال وہ جیلوں میں رہے, کوئی ایک کیس بھی ثابت کر سکے آپ؟ ایک کیس بھی کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا. اور جہاں تک منی ٹریل کی بات ہے اور اپنا جائیداد کی رسیدوں کی بات ہے, تو ان کے اپنا عثمان صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ پورے کے پورے الیکشن کے اس میں آتے ہیں اور رولز میں آتے ہیں, اور جب الیکشن کے فارم بھرے جاتے ہیں تو پورا ایف بی آر میں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے, وہ ساتھ لگانا پڑتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی پراپرٹی ہے تو مطلب ان کے نام پہ ہے تو مطلب چھپائی ہوئی ہے یا مطلب اس کی ٹریل نہیں ہے. تو یہ مطلب عجیب سان کا منطق ہے کہ جی سب چھپا کے دیا اور کوئی ثبوت نہیں ہے. سب چیزوں کے ثبوت ہیں, موجود ہیں, رسیدیں بھی ہیں, پراپرٹی خریدنے کے ڈاکومنٹس بھی ہیں, اور سب کے سب ایف بی آر میں موجود ہیں. 4 سال ان کے پاس حکومت, 4 سال ان کے پاس حکومت تھی, 4 سال ان کے پاس حکومت تھی, تو کوئی ایک چیز تو ثابت کرتے نا, تو ایک چیز بھی ثابت نہیں کر سکے یہ, اور مطلب جھوٹ پہ جھوٹ. لیکن یہ اپنی جو کرپشن ہے, جو ابھی اپنے پہ الزامات لگے ہیں, جو توشہ خانہ کے تحائف بیچے گئے, جو باقی پلاٹ دیے گئے, جو مطلب یونیورسٹیوں کے نام پہ جو مطلب گرانٹس کی گئی پلاٹوں کی, اس کے بارے میں کیوں نہیں جواب نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں تو بتائیں نا. اپنی کرپشن کے بارے میں تو بالکل خاموش ہیں. دوسروں پہ ایسے ہی الزام اور الزامات جو ہیں انہوں نے لگائے ثابت. جی نہیں, میں بریک سے پہلے بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کوئکلی صدف پلیز. دیکھیں انہوں نے توشہ خانہ کی پاکستانیوں بات کی ہے. وفاق سے جو وکیل لاہور ہائی کورٹ میں آیا اور چیف جسٹس نے جب انہیں کہا جی ساری توشہ خانہ کی لے آئیں لسٹ, تو اس کی کہاں پہ ڈانگ رہی تھی. کہتے ہیں جی ہم تو دے ہی نہیں سکتے, یہ تو جو باہر کے ممالک ہیں ناراض ہو جائیں گے. عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے روز چھابڑی لگا کر یہ توشہ خانہ کی بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی چینلز پہ, یہ جتنے بھی والے ہیں, اور اپنی بات کرتے ہوئے اس پہ مطلب ان کو اچھی نہیں لگتی. یہ مجھے بریک لینے دیں, پھر اس پہ کھل کر لیں گے. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پھر ذرا یہ بھی سوال پوچھیں گے ہم پیپلز پارٹی کے جو ہمارے نمائندے یہاں پر موجود ہیں ان سے, کہ کیا جو اس وقت فائنینشلی طور پہ جو فیصلے لیے